نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے۔ انسان اپنی زبان سے نکلی ہوئی ہر طرح کی بات کی حفاظت کرے، صرف وہ بات کرے جس میں کوئی مصلحت واضح ہو۔ جہاں بولنا اور خاموش رہنا برابر ہو، خاموش رہنا سنت ہے، کیونکہ بعض اوقات جائز گفتگو بھی مکروہ یا حرام تک جا پہنچاتی ہے، اور خاموشی جو ہے وہ سلامتی کی علامت ہے۔ پھر خیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فی ذاتی ہی فی نفسی ہی، اور دوسری خیر فی المراد بھی۔ فی ذاتی ہی میں خیر کیا کیا ہے، جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، اور مراد یعنی انسان دنیا کی بات کرے لیکن اس سے دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہو، کیونکہ اگر آپ ہر وقت خاموش ہی خاموش رہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، سارا وقت ہی خاموش رہیں، کوئی لفظ نہ بولے، پھر کیا ہوگا؟ دوسروں کو آپ سے وحشت، الجھن، کہ لگتا ہے کہ بہت مکار شخص ہے کہ بالکل بھی نہیں بولتا، یا سمجھیں گے کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ تو کام کی بات چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی جو فائدے کی ہو وہ بولتے رہنا چاہیے، لیکن بیکار بات نہیں۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے اگرچہ وہ مسلمان بھائی کو بندہ پیشانی سے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا لیکن جھوٹ بول کے نہیں، جھوٹے لطیفے سنا کے نہیں، اچھی بات کے ذریعے اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، بہترین اعمال میں سے ہے۔ بچوں کو پیار سے بلانا، ان کا کوئی پیارا سا نام رکھ دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اے زوینب کہنے لگے حضرت زینب ام سلمہ کی بیٹی کو، آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بلاتے تھے اپنی طرف۔ بچوں کے لباس، ان کے کام، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرنا اور ان کو دعا دینا۔ ام خالد بنت خالد کہتی کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پیلے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھی۔ آپ نے فرمایا سنا سنا۔ سنا حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں، جیسے مثلا کہیں ویری گڈ، ویری نائس، بیوٹیفل۔ ام خالد کہتی ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، یعنی وہ چھوٹی تھی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو۔ پھر 3 بار آپ نے فرمایا اب لی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے، یعنی تم اس کپڑے سے خوب فائدہ اٹھاؤ جو تم نے پہنا ہوا، ورنہ تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات بہترین کپڑا استری سے جل جاتا ہے اور نیا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کو اچھے نام سے پکارنا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ پھر اسی طرح داماد کو پیار سے بلانا، حضرت علی کو کیا کہہ کے بلایا آپ نے؟ یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب۔ اسی طرح کسی کی بھی دل جوئی کے لیے اچھی بات کرنا، لیکن احتیاط کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ابو تراب یعنی مٹی کے باپ کہیں اور وہ روٹ کے چلا جائے۔ اس کے کہنے کا بھی کوئی موقع محال ہوتا ہے، وہ اصل میں اس وقت زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کے جسم کو لگ گئی تھی۔ پھر اسی طرح اچھی گفتگو جب انسان کرتا ہے تو شیطان سے حفاظت ملتی، بری گفتگو سے انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھی بات کرنا صدقہ بھی ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات آگ سے بھی بچا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، اگر وہ نہ ملے تو اچھی بات ہی کر دو۔ تو اچھی بات جنت میں لے جانے والی بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے۔ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے خوشنودی لکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح وائس ورثہ بھی۔
کہ انسان کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کی کھائیوں تک جا پہنچتا ہے. اچھی بات ایسے عمل میں سے ہے جو بخشش کو واجب کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم زبان کو خیر کی باتوں میں استعمال کریں تو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. آپ نے فرمایا اطب الکلام، عمدہ گفتگو کرو، وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وقم باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اگر یہ کردار ہو تمہارے. اسی طرح جو لوگ اچھی بات کریں جنت میں ان کو ایسے خوبصورت بالا خانے ملیں گے جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آنا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون، اس کے کوہان کی بلندی کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام، اس کا ستون نماز، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اور آپ نے فرمایا اس کو روکو، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ہم اس زبان سے جو باتیں کرتے ہیں ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی باتوں پر؟ آپ نے فرمایا تجھے گم کرے تیری ماں، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل، یا فرمایا نتنوں کے بل، جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا گرائے گی؟ ہم عام طور پر یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، 5 نمازیں پچھلے 50 سال سے پڑھ رہی ہوں، کبھی قضا نہیں کی، میری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں، بڑی تسلی ہے، اور ہر وقت اللہ کے کام میں لگی رہتی ہوں. ہاں لیکن جب گھر آتی ہوں تو فرسٹریشن کے مارے بچوں پہ بھی چیختی ہوں، شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتی ہوں، بہو کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اس کو بھی ذلیل کرتی ہوں، سرونٹس کے ساتھ بھی چیختی چلاتی ہوں. کہاں جائے گا سب کچھ؟ سب کچھ ویسٹ میں، سب کچھ ویسٹ. تہجد بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، اسلام کا حال حلیہ جو اپنا بنایا ہوا وہ بھی گیا، وہ بھی کام نہ آیا، اور اللہ کے راستے میں جو دن رات تھکے جہاد کیا وہ بھی گیا. کیوں گیا؟ صرف بد زبانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. کچھ ہاتھ میں باقی رہے گا اگر زبان نہیں اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں؟ کس طرح آپ نے فرمایا ساری چیزوں کا انحصار ہی اس پر ہے کہ تم اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو. یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان مال و دولت کے ڈھیر جمع کر لے اور پھر ایک تیلی لگا کر سب کچھ جلا اڑا دے، راکھ بنا کے اڑا دے سارے اپنے اعمال کو، صرف منہ سے نکلی ہوئی باتوں کے بس. کتنی ہی دفعہ کوئی خیر آنے والی ہوتی لیکن ہماری بد زبانی اس خیر کو ہم سے روک دیتی، لوگوں کو ہم سے دور کر دیتی. صبر و تحمل کی وجہ سے جو لوگ آپ کے دلی ساتھی بن سکتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں، جو آپ کے خیر خواہ اور مددگار ہو سکتے ہیں وہ آپ کو ذلیل کرنے والے بن جاتے ہیں. جس خاندان میں آپ کی عزت ہو سکتی وہ خاندان آپ کو کک آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. ہم ایسی لڑکی کو یہاں رکھ ہی نہیں سکتے جو اتنی بد زبان اور اتنی لاؤڈ ہو. بہت سی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ زبان کی وجہ سے. لڑکیاں اپنے گھر نہیں بسا پاتی، اپنی جگہ نہیں بنا پاتی. زبان کی مٹھاس ایسی ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتی، اور زبان کی کڑواہٹ ایسی ہے جو سب کو تھو تھو کرا دیتی. اگر اس زبان کی وجہ سے نہ اللہ کی محبت پائی اور نہ بندوں کی پائی تو کیا پایا؟ صرف اپنے دل کے غصے ہی نکالتے رہے بس. وہ تو ہر روز پھر بھر جاتا ہے. ہر روز آپ خالی کرتے ہیں بد زبانی کے ذریعے چیخ چلا کے، اگلے دن پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اگلے دن چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پچھلے دن سے بھی زیادہ چلاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم یہاں اپنے سے چھوٹوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب خود سوچیں میں اپنے بچوں سے کس طرح بات کرتی ہوں، سرونٹ سے کیسے بات کرتی ہوں، یا اپنے برابر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتے داروں سے، دوستوں سے، یا اپنے اوپر والوں سے جیسے شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کرتی ہوں. وہ ایک مشہور کتاب تھی میٹھے بول میں جادو ہے. ایک کتاب کا نام ہے میٹھے بول میں جادو. بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، 30-40 سال پہلے. بہت ہی کام کی باتیں اس میں.
اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ گستاخی سے بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث آگے بھی ہے کہ ہمارے باقی اعضاء اور اعمال زبان کے عمل کے تابع ہیں، اور یہ بات ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہے کہ ہمارے سر کے بال، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اور سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پلیز سیدھی بات کرنا، سیدھی رہنا، اور اگر تم سیدھی ہوگی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تو وہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایکشنز ہمارے گفتگو کے، ہمارے ٹاک کے تابع ہوتے ہیں، ہماری کنورسیشن کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اچھی گفتگو انسانی جسم پر اچھے اثرات ثابت کرتی ہے اور بری گفتگو برے اثرات۔ بہت سی بیماریاں جن کے باقاعدہ نام دیے گئے ہیں وہ کثرت گفتگو کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، اور اس میں سے بھی خاص طور پر وہ گفتگو جو منفی ہوتی ہے، نیگیٹو گفتگو، جیسے غیبت، چغلخوری، چیخنا، چلانا، بدتمیزی سے پیش آنا۔ اس سے جسمانی طور پر بھی اعضاء متاثر ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ جا کر اس پر مزید سرچ کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے کی ہے اور مجھے بتایا ہے۔ جہاں لوگ ابیوسو ہوں وہاں کرائم ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ایک گالی دیتا ہے تو دوسرا سن کر اس کو آگ لگ جاتی ہے، اور وہ سن کر جوابی کارروائی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور پہلا پھر اور زیادہ اگریسو ہوتا ہے، اور اس طرح بات بڑھتے بڑھتے قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے تو میں نے مشورہ دیا ہے سب لوگ سورت البقرہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سب جن بھوت بھاگ جائیں گے۔ یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہمیں غمگین کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کے پیچھے لگ کے ان کے وسوسوں سے ہم فون اٹھا کے اور لوگوں کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں اور خود بھی مزید گہرے دکھی ہو جاتے ہیں۔ دکھ ہلکے کبھی بھی نہیں ہوتے، کسی کو دکھ سنا سنا کے کبھی بھی دکھ ختم نہیں ہوتا، دکھ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے دل ہلکا ہوتا ہے۔ تو ہر روز زبان کے آگے، اسی لیے تو بیچارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ابھی فراغت ہوئی اور یہ شروع ہو جائے گی ہم سب کو برباد کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی بیماریوں کا رونا نہیں روتا تو میں اس کو صحت دے دیتا ہوں، پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے عوض بہترین خون دیتا ہوں، پھر ازسر نو وہ عمل کرتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی بیماری کا زیادہ چرچا نہیں کرتا میں اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر صحت عطا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار کرسی کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بیمار بندے کے پاس 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو صرف یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھلا یہ بات کیا کرتا ہے۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت، پہلے خون سے اچھا خون عنایت کروں گا، اور اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ بیماری کے وقت اچھی بات زبان سے نکالنے والے کا یہ انجام ہے۔ اب بتائیے کہ کیا کرنا ہے؟ یعنی جینوئنلی بیمار ہے، وہ طرح طرح کے شکوے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میں اس سے بھی زیادہ بیمار ہو سکتا تھا، میں ٹھیک ہوں۔ یعنی بہت زیادہ لمبی چوڑی داستانیں نہیں اپنی بیماری کی سناتا سوائے ڈاکٹر کے، کیونکہ اس کو علاج کرنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ پھر اسی طرح غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ۔ چوٹ لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ وَرُبَّمَا ظَنَّ الثَّرْثَارُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا ضَرَرَ مِنْ وَرَائِهِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ الْهَلَاكُ وَهُوَ لَا يَدْرِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا
यज़िल्लु बिहा फिन्नारि अबअद मा बैन al-मशरिक़ वल-मग़रिब हाज़ा फी कलिमतिन वाहिदतिन फ़कैफ़ बिस्सरसार الذي ला यकुफ़्फ़ु अनिल कलाम अबदन। वरुब्बमा, और बाज़ औक़ात बातूनी इंसान ये समझता है कि उसकी बातों में कोई ज़रर नहीं, कोई नुकसान नहीं, हालांकि हो सकता है कि उसमें हलाकत हो लेकिन उसे खबर न हो। इस बात की दलील आपका ये कौल है, बेशक बंदा एक कलिमा जबान से निकालता है और उसके मुतालिक सोचता नहीं कि कितना बड़ा गुनाह है, जिसकी वजह से वो दोज़ख में इतनी दूर फिसल कर गिरता है जितनी मशरिक व मगरिब की दूरी है। ये तो एक कलिमे की बात हो रही है, फिर उस शख्स का क्या हाल होगा जो बातें करने से कभी रुकता ही नहीं। और हम ये कह के नहीं छूट सकते, ओहो सॉरी मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या कहा, क्या ये कह सकते हैं? यानी जानबूझ के नहीं गलत किया। तो अगर बेसोचे समझे करने का ये अंजाम है तो जानबूझ के गलत बातें करने का क्या अंजाम हो सकता है? तो कितने लोग हैं जो 10 मिनट चुप बैठे, 10 मिनट भी नहीं चुप बैठते, तो वो तो जिक्र की तस्वीर तो पूरी करते ही नहीं। वो और वो मुजरिम इस बात के ही नहीं सिर्फ होते कि खुद नहीं जिक्र करते, वो इस बात के भी मुजरिम है कि जिक्र करने वालों के बीच में खलल डालते रहते हैं और उनको भी नहीं करने देते, हालांकि बात कोई बहुत अहम नहीं होती, बल्कि उसमें से बहुत सी बातें ऐसी नासमझी पर मबनी होती हैं कि जिनका अंजाम फिर ये भी हो सकता है जो यहाँ हदीस में बताया गया है। तो जबान की हलाकतें जो है वो लामतनाही है, और कुछ बातें तो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है, जैसे किसी पर इल्जाम लगाना, जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाया गया था, किसी के बारे में स्कैंडल उछालना, उसकी इज्जत पे बात करना, उसको बदनाम करना। कुरान मजीद में आता है इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म व तहसबूनहु हय्यनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। जब तुम उसे एक दूसरे से अपनी जबानों के साथ ले रहे थे, एक बात कर रहा था दूसरा सुन के वो ले रहा था, फिर वो आगे कर रहा था, यानी एक जबान दूसरी जबान को दूसरी तीसरी को देती चली जा रही थी और यूं बात फैले चले जा रही थी, और अपने मुंहों से वो बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं था और तुम उसे मामूली समझते थे, हालांकि वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी थी। तो बाज बातें जो है वो मामूली होती हैं लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा बात ये लगती है कि एक आदमी दूसरे से कहे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, और वो आगे से जवाब दे तुम अपनी फिक्र करो। ये बात अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। और कितनी बार ऐसे होता है कि अगर हमें कोई समझाने की कोशिश करे तो हम गुस्से में सिर्फ इतना ही कहते अपनी फिक्र करो, इससे आगे भी बहुत कुछ बोलते चले जाते हैं। बाज बातें समुंदर में घुला दी जाए तो समुंदर कड़वा हो जाए। कितना पानी होता है समुंदर में जिसको हम नाप तोल भी नहीं सकते, वो सारे का सारा कड़वा हो जाए। ये किस मौके पर आपने फरमाया था? जब एक ज़ौजा मोहतरमा ने दूसरी के सिर्फ कद पे बात की थी, और आज हम बेमहाबा तबसरे करते हैं लोगों के नाक पे, आंख पे, कान पे, कद पे, मोटापे पे, उसका तो फिगर ही ठीक नहीं, उसकी तो चाल ही ठीक नहीं, उसके तो दांत ऐसे हैं और उसके बाल ऐसे हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 2 आदमी एक दूसरे के भाई बने हुए थे, दोस्त थे, फ्रेंड्स। इन दोनों में से एक तो गुनाहगार था और दूसरा इबादत करने में लगा रहता था। इबादत की जद्दोजहद में लगा रहने वाला शख्स हमेशा दूसरे को गुनाह करते ही देखता था और उसे कहता इन गुनाहों से रुक जाओ। एक रोज उसने उसे कोई गुनाह करते हुए पाया तो उससे कहा कि इस गुनाह से रुक जाओ। गुनाहगार ने कहा मुझे मेरे रब के साथ छोड़ दो, तुम मुझ पर निगरान बना के नहीं भेजे गए। उसने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारी मगफिरत नहीं करेगा, या ये कहा कि तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। ये किसने कहा? नेक शख्स ने बुरे शख्स से। दोनों फौत हो गए। अब दोनों फौत हो गए उसके बाद, और अल्लाह ताला के सामने पेश किए गए। तो अल्लाह ताला ने इबादत में कोशिश करने वाले से फरमाया, क्या तू मेरे मुतालिक ज्यादा जानता था, या जो मेरे हाथ में है तुझे उस पर कुदरत हासिल थी? फिर उस गुनाहगार से फरमाया, जाओ मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाओ, और दूसरे के बारे में फरमाया इसे जहन्नम में ले जाओ। अबू हुरैरा कहते हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने ऐसी बात कह दी जिसने उसकी दुनिया और आखिरत तबाह करके रख दी, हालांकि वो बड़ा इबादत गुजार था। इजाजत चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।